ساتھ میں نے سوچ لیا ہے علیزے کی شادی مجھے کس سے کرنی ہے۔ ہاں شکر۔ انیک کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ تو کیا آپ مجھ سے شادی کروانے کا سوچ رہی ہیں؟ نو مما، میں تو اسے دل سے بہن مانتا ہوں، میں ایسا بالکل بھی نہیں کروں گا۔ زیان نے بھی شادی سے انکار کر دیا۔ انیک کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، یہ خود پڑھ رہا ہے، یہ شادی کی ذمہ داریاں کیسے اٹھائے گا؟ زیان بڑا تو ہو گیا ہے پر اس کی شرارتیں ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہیں۔ سمجھداری کا تو اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ ساتھ تم سمجھدار بھی ہو اور بڑے بھی ہو سب سے، زندگی کی اونچ نیچ سمجھتے ہو، اور علیزے کی جو حالت ہے اس وقت اسے مضبوط سہارے کی ضرورت ہے جو صرف تم بن سکتے ہو، اور اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کی شادی میں تم سے کروں گی۔ کوثر بیگم نے آخر کار اپنا فیصلہ سنا ہی دیا۔ زیان اور انیک سعد کی شکل دیکھ کر ہنسی دبا رہے تھے۔ بھائی شادی مبارک ہو۔ زیان نے سعد کو چھیڑا۔ چپ کرو تم، سعد نے زیان کو گھورا۔ میں نہیں کروں گا یہ شادی، مما یہ ظلم ہے اس کے ساتھ، چھوٹی ہے وہ بہت مجھ سے، میں 26 سال کا ہوں اور وہ صرف 16 سال کی ہے۔ سعد نے ماں کو اپنے اور علیزے کے بیچ کا فرق بتایا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، عمر سے کچھ نہیں ہوتا، لڑکا عمر میں بڑا ہو تو چل جاتا ہے، اور ظلم کیسا اس پر؟ تم کوئی بوڑھے تو نہیں، ماشاءاللہ جوان ہو، خوبصورت ہو، کوئی بری عادت بھی نہیں ہے تم میں، جاب بھی اچھی ہے۔ کوثر بیگم نے سعد کو سمجھایا۔ مما پلیز، میرے دل میں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بچی ہے، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے پالا ہے، کھلایا ہے، گھمایا ہے، میں کیسے کر لوں اس سے شادی؟ سعد ماں کے سامنے بے بس ہوا۔ انیک زیان اپنی ہنسی دبا کر بیٹھے تھے کیونکہ وہ دونوں تو اپنی بہن کے بھائی بن گئے تھے، لیکن سعد پھنس گیا تھا جس کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں تھے۔ ان کی ماں سعد کی شادی کروا کر ہی دم لیں گی۔ بیٹا مجھے معلوم ہے تم نے اسے پالا ہے، کھلایا ہے، گھمایا ہے ان ہاتھوں سے، اور تو اور اس کی تربیت بھی تم نے کی ہے، اس کو اپنے جیسا صابر، وفادار، سمجھدار بنایا ہے، اور اب تم ہی اس کے جیون ساتھی بن جاؤ گے، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں اگر تم اب بھی رضامند نہیں ہوئے تو کوئی اچھا لڑکا ڈھونڈ لو لیزے کے لیے، میں اس بچی کو عزت سے رخصت کر دوں گی، اب شادی کے بعد اس کے ساتھ جو بھی ہوگا اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ ساس اس سے گھر کے سارے کام کروائے، نندے چاہے اچھی ہوں یا بری ہوں، شوہر بھی پیار کرے نہ کرے، جو بھی ہو اس معصوم کے ساتھ، اس کے ذمہ دار تو تم ہوگے ساتھ۔ کوثر بیگم نے سعد کو ایموشنل بلیک میل کیا۔ ٹھیک ہے مما، میں راضی ہوں، سعد نے جواب دیا اور اٹھ کر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ واہ مما، کیا بلیک میل کیا ہے اپنے بھائی کو، فوراً مان گئے؟ زیان نے ماں کو داد دی۔ دولہے کو تو میں نے منا لیا، لیکن دلہن کو تم دونوں مناؤ گے۔ کوثر بیگم نے علیزے کو منانے کی ذمہ داری انیک اور زیان پر ڈال دی۔ مما ہم کیسے منائیں گے اس کو؟ انیک نے حیرانگی سے ماں کو دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم کیسے مناؤ گے، بس کل کا دن ہے تم دونوں کے پاس، کوثر بیگم نے جواب دیا اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ یار بھائی کیسے منائیں گے اسے؟ انیک نے زیان سے پوچھا۔ چھوٹے تو اتنی فکر کیوں کر رہا ہے، میری گڑیا کو منانا نہیں بہلانا پڑتا ہے، زیان نے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، میں سمجھا نہیں۔ انیک کے سر سے گزر گئی زیان کی بات۔ ارے چھوٹے ابھی سو جا، کل بات کریں گے، چل گڈ نائٹ۔ زیان اپنی بات کہہ کر انیک کا جواب سنے بنا ہی کمرے میں چلا گیا۔ انیک بھی سر جھٹک کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ کیا فیصلہ سنا دیا مما نے؟ میں اس چھوٹی سی بچی کو اپنی بیوی کا درجہ دے پاؤں گا؟ کیسے وہ معصوم مجھے اپنے شوہر کے روپ میں قبول کرے گی؟ میری کانچ کی گڑیا کا سامنا کیسے کروں گا میں؟ اے اوپر والے میری مدد فرما، بس مجھے ہمت دے، میں اس معصوم کی تکلیف کی وجہ نہ بنوں بلکہ اس کا محرم بنوں جس کی اسے ضرورت ہے بھی۔ سعد جب سے کمرے میں گیا تھا انہی سوچوں میں گم تھا، وہ اپنی گڑیا کا محرم بننا چاہتا تھا، اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ سعد نے ساری رات علیزے اور اپنی بدلتی زندگی کے بارے میں سوچتے ہوئے کاٹ دی۔ جہاں سعد شادی کو لے کر فکر مند تھا، وہاں علیزے بے فکر ہو کر اپنی نیندیں پوری کر رہی تھی، اپنے آنے والی زندگی میں ہونے والے بدلاؤ سے بے خبر سو رہی تھی۔ سعد صبح جلدی اٹھ کر آفس چلا گیا تھا، وہ علیزے کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انیک اور زیان نے آج چھٹی لی تھی تاکہ اپنی پیاری گڑیا کو شادی کے لیے راضی کر سکیں۔ کوثر بیگم خوش بھی تھیں پر ایک ڈر بھی تھا کہ علیزہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ کوثر بیگم نے سوچ لیا تھا وہ علیزے کو ہمیشہ اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گی، کبھی ساسوں والا سلوک نہیں کریں گی۔
کوثر بیگم ویسے ہی نرم دل کی خاتون تھی تو ان کا جابر ساز بننا ناممکن تھا۔ انیک بھائی، زیان بھائی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ سعد بھائی کو پتہ چلا نا، دماغ ٹھکانے پر لگا دیں گے آپ دونوں کا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ بات سعد بھائی کے علم میں بھی ہے اور وہ راضی بھی ہیں تو کیا کہو گی تم؟ انیک نے علیزے کے علم میں اضافہ کیا۔ زیان بھائی، انیک بھائی کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ علیزے نے زیان سے تائید چاہی۔ گڑیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، سعد بھائی بھی راضی ہیں، زیان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں ایسا میرے ساتھ؟ کیوں کروا رہے ہیں میری شادی، وہ بھی سعد بھائی سے؟ علیزے کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، آنسو آنکھوں سے پھسل کر رخساروں کا سفر طے کرتے ہوئے علیزے کی گود میں گر رہے تھے۔ نہیں نہیں میری گڑیا، ایسے نہیں روتے۔ زیان علیزے کے آنسو دیکھ کر تڑپ گیا تھا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر گڑیا کے آنسو صاف کیے، پھر ہاتھ کا پیالہ بنا کر علیزے کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور پیار سے سمجھانے لگا۔ تم تو ہم سب کی جان ہو، ہم تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، تمہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ کل کو ہمیں تمہاری شادی کرنے کے لیے تمہیں رخصت کرنا ہوگا تو ابھی کر دیتے ہیں، تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تاکہ تمہیں کوئی ہم سے دور کرنا بھی چاہے تو نہ کر سکے۔ ایک دفعہ تمہاری بھائی سے شادی ہو جائے پھر ہم خوب مزے کریں گے، خوب گھومیں گے پھریں گے۔ سعد بھائی کو تو تم بچپن سے جانتی ہو، ان کی طرف سے تم بے فکر رہو، وہ بھی تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے راضی ہو گئے ہیں۔ زیان نے اتنے پیار سے سمجھایا کہ علیزے دوبارہ نہ نہیں کر پائی۔ ٹھیک ہے بھائی، میں راضی ہوں، علیزے نے سر جھکا کر کہا۔ انیک نے علیزے کی بات سن کر زیان کو ستائشی نظروں سے دیکھا۔ انیک کو یہ مشن جتنا مشکل لگ رہا تھا، زیان نے یہ مشن اتنی ہی آسانی سے پورا کر لیا تھا۔ یہ بات ہوئی نا میری گڑیا؟ زیان نے علیزے کو خود سے لگایا۔ میں مما کو خوشخبری سنا کر آتا ہوں، انیک کہتے ساتھ ہی روم میں چلا گیا۔ گڑیا پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، تمہارا یہ بھائی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اگر شادی کے بعد کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا، چاہے بھائی کی شکایت ہی کیوں نہ ہو، تمہارا بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے میں بھائی کی خبر لوں گا۔ زیان کی آخری بات پر علیزے مسکرا دی۔ آپ خبر لیں گے ان کی؟ ہاں تو میری بہن کو تنگ کرنے والے کو میں ایسے ہی چھوڑ دوں؟ ہاں پھر بعد میں بھلے وہ میری پٹائی لگا لیں۔ زیان نے علیزے کو ہنسانا چاہا، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ علیزے زور زور سے ہنس دی۔ آپ بچپن میں بھی میرے لیے مار کھاتے تھے، اتنے بڑے ہو کر بھی کھائیں گے؟ علیزے نے ہنستے ہنستے کہا۔ میری گڑیا کے لیے تو میں بچپن کیا 55 میں بھی مار کھانے کو تیار ہوں۔ زیان خود بھی ہنس دیا۔ علیزے کی بھی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کوثر بیگم نے علیزے کے راضی ہونے پر شکر کا کلمہ پڑھا۔ شام میں ساتھ گھر آیا تو اسے بھی خوشی کی خبر سنائی، پر وہ زیادہ خوش نہیں تھا۔ وہ ابھی تک پریشان تھا اپنے اور علیزے کے رشتے کو لے کر۔ اس کو ڈر تھا کہ وہ اپنی ننھی گڑیا کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ گھر میں زور و شور سے شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ زیان انیک شادی کے کاموں میں مصروف تھے۔ زیان نے تو علیزے کے سارے کاموں کی ذمہ داری خود لے لی تھی، شاپنگ سے لے کر پارلر تک کی۔ ایک ہفتے بعد شادی رکھی گئی تھی۔ زیان نے علیزے کا جو بھی خرچہ تھا خود کیا۔ اس کا کہنا تھا میری ایک ہی تو بہن ہے، اس کی شادی کا سارا خرچہ میں خود اٹھاؤں گا۔ سعد نے اسے کہا بھی مجھ سے لے لو پیسے، اکیلے کیسے کرو گے؟ بھائی آپ کی طرح میں بھی جاب کرتا ہوں، اپنی بہن کی شادی کی ذمہ داری لے سکتا ہوں میں، اور آپ پریشان نہیں ہو، اگر ضرورت پڑی تو آپ کی جیب بھی خالی کروا دوں گا۔ زیان نے آخری بات مزاحیہ کہی۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسے تمہاری مرضی۔ سعد نے ہار مان لی۔ علیزے تو شرم کے مارے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی، وہ کوثر بیگم کے کمرے میں ہی رہتی تھی، صرف کھانا کھانے باہر آتی تھی، سعد کی موجودگی میں وہ بھی بھول جاتی تھی۔ کوثر بیگم ایک ماں کی طرح اس کو سمجھاتی رہتی، اس کی گھبراہٹ، اس کا ڈر کم کرنے کی کوشش کرتی۔ جب سے دونوں نے شادی کے لیے رضامندی دی تھی، دونوں نے ہی نہیں دیکھا تھا ایک دوسرے کو۔ ایک ہفتے کے بعد شادی کا سن کر سعد کی طرح علیزے کی بھی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ علیزے، وہ سعد بھائی کہہ رہے تھے علیزے کو دیکھنے کا دل کر رہا ہے، تو میں نے رات کو چھت پر بھائی کے ساتھ تمہاری میٹنگ سیٹ کر دی ہے، تم جاؤ گی نا ملنے بھائی سے؟ انیک نے تو علیزے کی جان ہی نکال دی تھی۔ انیک علیزے کو اپنے روم میں لے آیا تھا اور اب سعد کا نام لے کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی، مما نے منع کیا ہے ملنے سے، علیزے نے ہکلاتے ہوئے لفظ ادا کیے تھے۔ سعد کے سامنے جانے کا سن کر علیزے کی جان ہی خشک ہو گئی تھی۔ علیزے کا جواب سن کر اور حالت دیکھ کر انیک سے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنی ہنسی کا گلا گھونٹتے ہوئے علیزے کو تنگ کرنا جاری رکھا۔ اچھا، اگر مما منع نہ کرتی تو تم چلی جاتی بھائی سے ملنے؟ نہیں نہیں، میں نہیں جاتی،
علیزے کی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ گڑیا تم نہیں گئی نا تو بھائی کو غصہ آ جائے گا، ان کا غصہ بہت خطرناک ہے۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی ان سے ملنے، علیزے نے روتے روتے جواب دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے گڑیا، تم رو کیوں رہی ہو؟ زیان جو کہ ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا اپنی پیاری بہن کو روتے ہوئے دیکھا تو اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ انیک بیٹھا ہنس رہا تھا۔ زیان بھائی، میں ان سے ملنے نہیں جاؤں گی چھت پر، علیزے نے زیان کو روتے روتے بتایا۔ کس سے ملنے نہیں جاؤ گی؟ زیان نے نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا۔ انیک اب زور زور سے ہنس رہا تھا کہ تم کتنی ڈرپوک ہو یار، تم نے کچھ کہا ہے نا اس کو؟ زیان انیک کے سر پر کھڑا سے پوچھ رہا تھا۔ یار بھائی، میں نے صرف اسے اتنا کہا ہے کہ بھائی اس سے چھت پر اکیلے ملنا چاہتے ہیں آج رات، اور یہ نہیں ملے گی تو ان کو غصہ آ جائے گا، بس پھر یہ رونے لگ گئی۔ انیک نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے پوری بات زیان کو بتا دی۔ زیان کا پارا ہائی ہو گیا۔ سارے گھر والے مجھے شرارتوں کا دیوتا سمجھتے ہیں، اور یہاں دیکھو بیٹھا میری گڑیا کو اپنی شرارتوں سے رلا رہا ہے، اب بچ تو مجھ سے۔ زیان انیک پر جھپٹا۔ انیک زیان کا ارادہ بھانپ کر بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زیان دوبارہ آگے بڑھا اسے مارنے۔ انیک بیڈ کی دوسری طرف بھاگ گیا۔ اسی طرح وہ دونوں پورے کمرے میں ادھر ادھر دوڑ لگا رہے تھے۔ پورا کمرہ ان دونوں کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ علیزے بھی انیک کی پٹائی لگتے ہوئے دیکھ کر اپنی ہنسی روک نہیں سکی۔ بھائی سوری، اب نہیں کروں گا یار، میں مذاق کر رہا تھا گڑیا سے، انیک نے زیان کے واروں سے بچتے ہوئے کہا۔ چھوٹے، تو نے میری بہن کو رلایا ہے، چھوڑوں گا نہیں تجھے۔ زیان کسی قیمت انیک کو بخشنے کو راضی نہیں تھا۔ یہ تینوں اپنی مستی میں مگن تھے۔ ایک دم کمرے کا دروازہ کھلا۔ یہ کیا دھما چوکڑی مچائی ہوئی ہے تم لوگوں نے؟ سعد کی زوردار آواز کمرے میں گونجی۔ سعد ابھی آفس سے آیا تھا۔ انیک کے کمرے سے آتی آوازوں کو سن کر انیک کے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں موجود تینوں نفوس اپنی اپنی جگہ ساکت ہو گئے تھے۔ سعد کی نظر علیزے پہ پڑی، وہ ضرورت سے زیادہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کس بات کا شور ہو رہا ہے؟ سعد کی نظریں اب انیک اور زیان پر تھیں۔ بھائی، یہ انیک کا بچہ میری گڑیا کو تنگ کر رہا تھا تو بس میں اس کی عقل ٹھکانے لا رہا تھا، زیان نے انیک کو گھورتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا چلو بس اب اپنے اپنے کمرے میں جاؤ، اب نہ سنوں میں کسی کے شور کی آواز۔ سعد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زیان انیک نے علیزے کو دیکھا، وہ بھی گردن جھکائے بیٹھی تھی۔ علیزے کو دیکھ کر وہ دونوں زور سے ہنسے۔ علیزے نے چونک کر دونوں کی طرف دیکھا۔ گئے بھائی، اب تم بھی جا سکتی ہو اپنے روم میں، انیک نے ہنستے ہنستے کہا۔ علیزے نے دروازے کی طرف دیکھا، وہاں اب کوئی موجود نہیں تھا۔ گڑیا، اتنا گھبراتی کیوں ہو تم بھائی سے؟ بھائی تم سے بہت محبت کریں گے۔ یہ جو جلادوں والا منہ لے کر گھوم رہے ہیں نا، شادی کے بعد اس منہ پر مسکراہٹ سجی رہے گی، لیکن ان سب میں کچھ ٹائم لگے گا۔ تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا۔ بس تم جانتی ہو شادی کن حالات میں ہو رہی ہے۔ ان حالات میں بھائی اور تمہیں ایک دوسرے کو اس نئے رشتے میں بندھنے میں وقت لگے گا، پر میرا یقین مانو میری گڑیا، تمہارے لیے بھائی سے اچھے شریک ہاتھ کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ بچپن سے تمہارا خیال رکھتے آئے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی رکھیں گے، بلکہ ہمیشہ رکھیں گے، زیان نے پیار سے گڑیا کو سمجھایا۔ وہ سر جھکائے ان ساری باتوں کو ذہن نشی کر رہی تھی۔ ہاں گڑیا، زیان ٹھیک کہہ رہا ہے، بھائی تمہیں بہت چاہیں گے، دیکھنا تم بس، تمہیں ہمت سے کام لینا ہے اور امید کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑنا، کیونکہ انیک رکا اور زیان کی طرف دیکھا، کیونکہ امید پر دنیا قائم ہے، زیان انیک نے یک زبان ہو کر کہا۔ علیزے کھلکھلا کر ہنس دی۔ زیان، انیک، نہیں مانو گے تم دونوں؟ باہر سے سعد کی آواز آئی۔ دونوں نے اپنی زبان دانتوں کے بیچ میں دبا لی۔ علیزے اور زور سے ہنس دی، وہ دونوں بھی ہنسنے لگے، پھر تینوں اپنے اپنے کمرے میں جا کر سو گئے۔ آج گھر میں علیزے اور سعد کی مشترکہ مائیوں کا اہتمام رکھا گیا تھا۔ کوثر بیگم نہیں چاہتی تھی علیزے کو کل کو احساس ہو کہ اس کے ماں باپ ہوتے تو اس کی شادی بھی دھوم دھام سے ہوتی۔ وہ ایک ماں کی حیثیت سے علیزے کا ہر ارمان پورا کر رہی تھی۔ علیزے اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ کاش ماما بابا آپ ہوتے تو دیکھتے، آپ کی بیٹی بڑی ہو گئی ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے، کاش آپ لوگ بھی ہوتے، میری خوشیاں ادھوری ہیں آپ دونوں کے بنا۔ علیزے اپنے گھٹنوں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ کوثر بیگم کمرے میں آئیں تو اسے روتا دیکھو تو پریشان ہو گئی۔ علیزے، میری بچی، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ میری جان، مجھے بتاؤ۔ انہوں نے پیار سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ علیزے کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھ کر کوثر بیگم تڑپ اٹھی اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟
کوثر بیگم نے دوبارہ سوال دہرایا۔ مما پپا کی یاد آ رہی ہے، کاش وہ بھی ہوتے، میری خوشیاں ادھوری ہیں ان کے بنا مما۔ علیزے کے ماں باپ کی وفات کے بعد علیزے کوثر بیگم کے کہنے پر ان کو مما بولتی تھی۔ مجھے بہت یاد آتی ہے ان کی، کیسے گزاروں گی میں ان کے بنا پوری زندگی۔ علیزے رو رو کر کوثر بیگم سے اپنا دل ہلکا کر رہی تھی۔ میری بچی ایسے نہیں روتے، تم اکیلی نہیں ہو، ہم ہیں نا۔ زیان، انیک اور سعد سے تو تمہارا اتنا خوبصورت رشتہ جڑنے والا ہے۔ دنیا میں ماں باپ کے رشتے کے بعد اگر کوئی خوبصورت رشتہ ہے تو وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ تم دیکھنا ایک دن سعد کو تم سے عشق ہو جائے گا۔ آخری بات کوثر بیگم نے شرارت سے کہی۔ مما بھائی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ علیزے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ ماں بیٹی کی باتیں ختم نہیں ہوئی ابھی تک؟ زیان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں بھائی، میں تو گڑیا کو تیار کرنے آئی تھی۔ کوثر بیگم نے پیار سے علیزے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تو مما تیار کر دیں، دولہے میاں کب سے تیار ہو کر اپنی ننھی سی دلہن کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ زیان نے علیزے کو چھیڑا۔ علیزے تو شرم سے لال ہو چکی تھی اور شرم سے سر کیا گردن ہی جھکا لی تھی پوری۔ چل شرارتی، میری بچی کو تنگ نہیں کر، تم جاؤ، میں تیار کر کے لاتی ہوں اپنی بیٹی کو، کوثر بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے مما، ہم بھائی کو مائیوں بٹھا رہے ہیں تب تک۔ ٹھیک ہے بیٹا جاؤ۔ کوثر بیگم علیزے کو تیار کرنے لگ گئی۔ واہ میرے شہزادے، کتنے پیارے لگ رہے ہو۔ چھوٹے، ایمبولینس کا انتظام کر لے، آج تو ساری لڑکیاں گھائل ہو جائیں گی۔ زیان نے انیک کو شرارتی سی ہدایت کی۔ زیان، تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے؟ سعد نے زیان کو گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تو بالکل باز نہیں آنے والا، ابھی گڑیا کو تنگ کر کر آیا ہوں، اب آپ کو کروں گا، زیان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کو بخش دیا کرو یار تم لوگ، کم سے کم اپنے اپنے کاموں سے تو تم لوگ چھٹی لے چکے ہو، سارا دن یا تو اس کو تنگ کرتے رہتے ہو یا مجھے، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ سعد نے دونوں کو ڈانٹا لیکن دونوں کو کوئی اثر نہیں ہوا۔ دونوں ڈھیٹ بنے اپنے دانتوں کی نمائش کر رہے تھے۔ ہو ہی ڈھیٹ صدا کے دونوں، سعد نے چڑھتے ہوئے کہا۔ تیار ہو گئے سعد بیٹا تم؟ کوثر بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ جی مما، سعد نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میرا بچہ ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے، نظر نہ لگے میرے بچے کو، کوثر بیگم نے پیار سے سعد کا ماتھا چوما۔ مما ہم اچھے نہیں لگ رہے، انیک نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم تو بندر لگ رہے ہو، میں شہزادہ لگ رہا ہوں، کیوں مما؟ زیان نے انیک کو چھیڑا اور کوثر بیگم کے پیار سے گلے لگ گیا۔ مما میں بندر لگ رہا ہوں؟ انیک نے معصومانہ منہ بنایا اور کوثر بیگم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں، میرے تینوں بیٹے شہزادے لگ رہے ہیں۔ زیان تو کوثر بیگم کے گلے کا ہار بنا ہوا تھا۔ انہوں نے پیار سے اپنے دونوں بیٹوں کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ تم دونوں کب بڑے ہو گئے؟ سعد نے دونوں کو باری باری دیکھا۔ جب ہم چاچو بن جائیں گے، زیان انیک نے ایک ساتھ کہا اور زور زور سے ہنسنے لگے۔ سعد تو حیران رہ گیا ان دونوں کی بات سن کر، جبکہ کوثر بیگم اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ تم دونوں کو تو میں… سعد ان دونوں کو مارنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا، کوثر بیگم نے بیچ میں آ کر روک لیا۔ ان دونوں کی خبر بعد میں لینا، پہلے مائیوں کی رسم پوری کرو۔ اوکے مما۔ سعد خاموشی سے پیچھے ہو گیا۔ زیان انیک کے شفقت بھرے سائے میں سج دھج کر آتی ہوئی اپنی گڑیا کو دیکھ کر سعد کے اوسان خطا ہو رہے تھے۔ وہ سجی سنوری علیزے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔